رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت اور شرعی معذور سے متعلقہ احکام کے ساتھ شرف حضوری ایک مرتبہ پھر حاصل ہے۔ الحمدللہ آپ شرعی معذور کا ایک تصور تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص دو نمازوں کے درمیان اپنی طہارت کو قائم رکھتے ہوئے اس وقت کے کم از کم فرض بھی ادا نہ کر سکے اور اس کے پاس اس عذر کو روکنے کا کوئی شرعی ہیلہ بھی موجود نہ ہو تو اسے شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ جیسے پیشاب رسنے کے امراض ہوتے ہیں بعض اوقات، یا خروج ہوا کی مرض ہوتا ہے، گیس کے امراض ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خون آتا ہے، یا اور جیسے آشوب چشم کی بیماری ہو جاتی ہے کہ مسلسل دکھتی آنکھ سے، بیماری والی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، تو یہ پانی بھی وضو توڑ دیتا ہے۔ میں نے پوری تفصیل سے آپ کو عرض کیا تھا۔ تو اس قسم کے بعض اوقات آزار لاحق ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں کہ مستقل نجاست خارج ہو رہی ہوتی ہے اور انسان وضو کرے اس میں بھی نجاست خارج ہوتی ہے۔ اگر وضو میں نہیں ہوئی، وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، پھر نجاست کا خروج ہو گیا اور اس کے پاس بعض اوقات کوئی ایسا ہیلہ، کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو کم از کم وقتی طور پر ہی اس عذر کو روک لے کہ وضو بھی آرام سے ہو جائے، نماز بھی پوری کی پوری اس عذر کے بغیر ادا ہو جائے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس شخص کو شرعی معذور کہا جائے گا۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کو دو نمازوں کے درمیان بار بار کوشش کر کے اپنی طہارت کی بقا کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر نہ کر سکے اور آخری وقت آ جائے یہاں تک کہ صرف 4 رکعت نماز، یا جیسے کہ بالفرض ظہر ہے تو 4 رکعت، مغرب ہے تو 3 رکعت نماز کا وقت رہ گیا، یا فجر ہے تو صرف 2 رکعت نماز کا وقت رہ جائے، گویا کہ اس وقت کے فرض بس ادا ہو سکتے ہیں، اگر اب بھی ادا نہیں کیے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ پورے وقت میں جو اس نے اپنا امتحان لیا ہے سمجھ لیجیے شرعی معذور ہو چکا ہے۔ اب حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے، چاہے وہ عذر لاحق ہوتا رہے، مثلا قطرے آتے ہیں تو چاہے قطرے آتے رہے وضو اس کا قائم رہے گا۔ اب جب اگلی نماز کا وقت آئے تو پھر یہ جدید وضو کر لے، اور چونکہ پہلی مرتبہ 2 نمازوں کے درمیان شرعی معذور ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا اب اگلی 2 نمازوں میں اس کو پورے نمازوں کے وقت کے دوران امتحان نہیں لینا ہے، بلکہ جیسے وقت شروع ہو بس وضو کرے اور نماز ادا کرتا رہے۔ اور ان کا حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب تک کوئی کسی اور ذریعے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے یہ والا عذر جس کی بنا پر انہوں نے مطلب امتحان لیا تھا، یا جس عذر کی بنا پہ شرعی معذور بنے تھے، یہ کتنا ہی لاحق ہوتا رہے ان کا وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بالفرض جیسے بلیڈنگ کے مسائل ہیں یا پیشاب کے قطرات کے مسائل ہیں، اگر یہ مثال کے طور پہ کپڑوں کے اوپر لگ گئے ہیں، شلوار پہ لگ گئے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب نماز خاص پڑھنے لگیں اس وقت کپڑے بدل لیں۔ اب اگر دوران نماز قطرات آ رہے ہیں، دوران نماز خون ٹپک گیا مثال کے طور پر، کوئی بات نہیں، اسی ناپاکی بظاہری ناپاکی ہے لیکن اسی حالت میں نماز ادا کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے امراض میں مبتلا اشخاص کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس میں رطوبت جذب ہوتی رہے، عین جب نماز کا وقت آئے تو وہ کپڑا نکال کر دوسرا رکھ لیں تاکہ کپڑے اپنے پہنے ہوئے آلودہ نہ ہوں، وہ کپڑا ہی آلودہ ہو، دوران نماز تھوڑا بہت ہی ہوگا لیکن جو پہلے آلودہ ہوا تھا اسے نماز سے پہلے آپ پھینک دیں اور دوسرا رکھ لیں، تو اس طریقے سے کافی حد تک الحمدللہ انسان پاکی کے ساتھ نماز کو ادا کر سکے گا۔ اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ یہ عذر ایک دفعہ امتحان ہو گیا تو یہ عذر اس وقت تک باقی مانا جائے گا، اس شخص کو شرعی معذور اس وقت تک کہا جائے گا کہ اب اس کے بعد اگلی کوئی سی بھی 2 نمازوں میں ایک بار بھی اگر یہ عذر لاحق ہوا تو بس وہ شرعی معذور ہے۔ ظہر سے عصر مثال کے طور پہ امتحان لیا، شرعی معذور ہونا ثابت ہوا، اب عصر سے مغرب اگر صرف ایک مرتبہ قطرہ آیا تو وہ شرعی معذور ہے۔ اس طرح مغرب سے عشاء ایک دفعہ قطرہ آیا، شرعی معذور ہے۔ عشاء سے فجر ایک دفعہ قطرہ آیا، شرعی معذور ہے۔ اب یہ شرعی عذر سے اس وقت باہر نکلے گا جب 2 نمازوں کے درمیان پورا کا پورا وقت ایسا گزر جائے کہ ایک مرتبہ بھی یہ عذر لاحق نہ ہو تو باہر ہو گیا۔ اب اگر باہر ہو گیا مثال کے طور پہ دوبارہ قطرات آتے ہیں تو یہ دوبارہ اپنے امتحان لے گا، کیوں پہلا سابقہ امتحان ختم، اس طرح طریقے سے چلائے گا۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت میں کا وضو
انسان اس یعنی دو نمازوں کے درمیان جب وضو کر لیا ہے تو اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں ادا کرتا رہے، عبادات ادا کرتا رہے، سب کی اس کو اجازت ہوتی ہے، کیونکہ جب شرع عذر کے ساتھ ایک نماز کے لیے وضو کیا تو اس وقت کے اندر یہ وضو ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی دوسرے اعذار سے تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن جس عذر کی بنا پہ وضو کیا اس سے نہیں ٹوٹے گا، آخری وقت تک قائم و باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ امامت کے مسائل آپ کو میں نے عرض کیے تھے کہ اگر ایک شرعی عذر کسی شخص کو لاحق ہے اور اس کے پیچھے صحت مند اور تندرست لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی نماز اس شخص کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے امام کو ضروری لازم ہے کہ اگر وہ شرعی معذور ہے تو وہ امامت ہرگز نہ کرے، وہ کسی اور کو امام بنائے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن انسان کسی شرعی عذر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے آشوب چشم کی بیماری آئی کہ مسلسل دکھتی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، تو اب یہ امام صاحب نماز نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ ان کا یہ شرعی عذر ان کے ساتھ ہے، تو ان کو چاہیے کہ کسی اور کو نماز پڑھانے دیں، جب یہ عذر ختم ہو تو پھر یہ آگے آئے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ مستقل شرعی عذر ہے اسے تو ہرگز امام نہیں بننا چاہیے، کیونکہ شرعی معذور کے پیچھے صحت مند لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شرعی معذور ہے تو اس کے پیچھے دوسرے شرعی معذور کی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو پیچھے شرعی معذور کھڑا ہوا ہے کیا اس کے ساتھ بھی وہی عذر ہے جو آگے والے کے ساتھ عذر ہے۔ مثال کے طور پہ انہیں امام صاحب کو قطرات کی بیماری ہے اور جو پیچھے مقتدی کھڑا ہوا ہے اسے بھی قطرات کی بیماری ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پہ امام کو قطرات کی بیماری ہے اور ان کے خون رس رہا ہے تو یہ ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب مرض بدل گیا یا عذر بدل گیا تو گویا کہ اگر امام صاحب کو پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں تو پیشاب کے قطرات کے سلسلے میں تو کم از کم یہ مقتدی صحت مند ہے، لہٰذا وہی بات ہو جائے گی کہ شرعی معذور کے پیچھے صحت مند شخص کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر کسی کو دو عذر لاحق ہے اور پیچھے اس کے کوئی ایک عذر والا کھڑا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی شرط یہ فقہا نے لکھی ہے کہ آگے جو امام صاحب کو دو عذر لاحق ہیں وہ دونوں ایک عذر ایک پہلے یوں کر لیتے ہیں، دو عذر امام صاحب کو ہے، ایک عذر اس کو ہے، تو ضروری ہے کہ ان دو اعذار میں سے ایک عذر وہ ضرور ہو جو مقتدی کو ہے، لاحق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک عذر والا شخص، یعنی امام کو ایک عذر لاحق ہے، مثلا پیشاب کے قطرات آتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کو دو عذر لاحق ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ کم از کم ان میں سے ایک عذر ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو امام کو لاحق ہے۔ مثال کے طور پہ امام کے پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کے قطرات آتے ہیں اور یہ مقتدی ہے، اسے پیشاب کے بھی ہیں اور آشوب چشم ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آشوب چشم ہے تو پیشاب والا مرض تو اس کو نہیں ہے، اس کے حق میں چونکہ صحت مند ہے تو اس کی نماز پیچھے نہیں ہوگی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی فرمائیے، جی فرمائے بہن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ مفتی صاحب آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے میرے پاس۔ نہیں آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، تھوڑا سا مجھے بھی ہلکی تو آ رہی ہے لیکن ٹھیک آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بولیں۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک میسج یہ آیا ہے کہ میں اور میرا خدا دونوں بھول جاتے ہیں، وہ میرے گناہ اور میں اس کی مہربانیاں، تو کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کو بھولنے کی نسبت کرنی چاہیے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ گھروں میں لکھا ہوا پیپر دیتے ہیں جس میں ان کی مجبوریاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جبکہ یہ بھی پتہ نہ ہو کہ پیشہ ور ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے بارے میں شریعت کی کیا شریعت کا حکم ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا زمانے یہ دوبارہ بولیے، اپنی پوزیشن کلیئر کرنا کس کے سامنے، کس نے کی، کیا مطلب بہت ہلکی آواز، ایک منٹ ذرا ہلکے بولو، آواز نہیں آ رہی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، مطلب فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے چلیں میں بتاتا ہوں۔ اچھا، چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا زمانے کو برا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کسی ایسے گناہ کا اظہار کرنا جو نابالغی کی حالت میں کیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد کیا اس گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ کہلائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی مفتی صاحب میں اسپین سے بول رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیں. ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا بہت ہر شکریہ، پروگرام دیکھتے ہیں، ہمیں بہت پسند ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کے پروگراموں سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو مفتی صاحب میرا پہلا سوال، میرے 5 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں پیر کا روزہ پوری زندگی رکھوں گی. ٹھیک ہے. وہ مشکل بہت ہی، میرے میاں دوسری شادی کرنے لگے تھے تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنا گھر، اللہ پاک میرا گھر بچا لے، انہیں ہدایت دے دے تو میں پوری زندگی پیر کا روزہ رکھوں گی. تو میں اب وہ روزے 10 سال سے رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کبھی انسان بڑھاپے میں چلا جائے یا کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو اس کی کوئی توبہ، معافی توبہ میں ہو سکتی ہے، افطارے میں ہو سکتی ہے. اور اگر فرضی روزے جس طرح ہم قضا کرتے ہیں آج کے دنوں میں تو وہ ہم دوبارہ رکھتے ہیں قضا روزے اس کے. تو کیا یہ جو منت مانی ہوتی ہے ان روزوں کی وہ بھی حیض کے دنوں میں جو چھوٹ جائے وہ رکھنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وہ شریف فقیر کسے کہتے ہیں؟ کیا کن چیز؟ شرائط کے ساتھ وہ شریف فقیر کہلاتا ہے؟ یعنی کس شریف فقیر کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو جس نصاب پہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ نصاب کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. نصاب زکوٰۃ میں بتاتا ہوں. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، وہ اگر ان میں کوئی خون کا داغ وغیرہ نجاست نہ لگے تو وہ بھی کپڑے نپاک میں ہی شامل ہوں گے، واشنگ مشین میں وہ بھی ہم نہیں دھو سکتے؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 5 سوالات ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کی جیسے اولاد لی جائے، کوئی ایسا جوڑا اولاد لے جن کی اولاد نہ ہو، تو مطلب یہ کہ اس کا کتنا ثواب ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر اپنی اولاد کی بھی اگر امید ہو جائے اور تب بھی ہم لیں صرف اس نیت سے کہ مطلب ثواب ملے گا یا کچھ ہے، تو مطلب کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور بولیں. اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کو اپنے گھر سے باہر اکیلے جانا پڑ جائے کسی بھی محرم کے بغیر، تو کیا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اکیلی چلی جائے یا یہ بات بہتر ہے کہ وہ اپنے جو نامحرم جیسے قریب کے رشتے ہوتے ہیں، دیور، جیٹ وغیرہ یا بہنوئی وغیرہ کے ساتھ چلی جائے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے چھوٹے بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اکثر بچے قاعدہ جو ہے نا گرا دیتے ہیں، مطلب اکثر کیا زیادہ تر بچے قاعدہ گرا دیتے ہیں اور اکثر پھاڑ بھی دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں. تو مطلب اس کا گناہ ہوگا اور کتنا ہوگا اور کس پر ہوگا، اور مطلب یہ نہیں کہ اس کا کیا وہ ہے حساب کتاب؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال مجھے یہ پوچھنا تھا، قرآن شریف میں جو مختلف مقامات پہ حرف دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن پہ کسی پہ ٹھہرنا ہے کسی پہ نہیں ٹھہرنا کی دیے ہوئے ہوتی ہیں، تو ان پہ عمل کرنا لازم ہے یا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بالکل سیدھا سیدھا سب کچھ پڑھتے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے. اور پانچواں سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر پاؤں پر جیسے ہم لوگ خواتین گھریلو ٹوٹکے وغیرہ کرتی ہیں اپنی جلد وغیرہ اچھی کرنے کے لیے، تو اپنے پاؤں پر دودھ، دہی یا کوئی اس ٹائپ کی چیز، کھانے پینے کی چیز اگر اپنے پاؤں وغیرہ پر لگائیں تو اس کی بیعت بھی ہوتی ہے یا جائز ہے کرنا؟ ٹھیک ہے. اور جی بس مجھے ایک سوال کریں. شکریہ. جی میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 2 کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلہ جواب کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میری تقریباً 1 ہفتے کی نماز قضا ہو گئی ہے. لا حول ولا قوت. اچھا تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ؟ سنت نفل ہے وہ بھی پڑھیں گے یا صرف فرض؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا مفتی صاحب مہربانی استنجے کا طریقہ بتا دیجیے. کس کا؟ استنجے کا. استنجے کا طریقہ ابھی تک آپ کیا کرتے رہے بھائی؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ویسے
چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ شاید کچھ سنت کے مطابق پوچھ رہے ہوں گے، ویسے چلیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے دو سوال. ایک تو انفارمیشن چاہیے. آپ نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ آپ لوگ ایک حدیث کی شرح پڑھ لیا کریں اور ایک فقہ کی کتاب ہے بہار شریعت، اس کا ایک سوال پڑھ لیا کریں روزانہ. جی اور جی. ایک آپ نے قرآن کی تفسیر کا. تو سر مجھے ان تینوں کتابوں کے نام بمائے مصنف پتہ کرنے ہیں، جی پلیز بتا دیں. چلیں سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لیا، ٹھیک ہے، اماؤنٹ زیادہ تھی، اس کے دوست وغیرہ تھے، اس نے ان سے قرض لیا. جب انہوں نے قرض کی ڈیمانڈ کی تھوڑی مدت بعد تو یہ قرضہ نہ دے سکا، تو انہوں نے اسے مطلب بلشٹ وغیرہ کیا، مطلب گالی گلوچ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم قرضہ نہیں دے سکتے تو ایسے کرو کہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے آؤ. سر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی میں سمجھ گیا. تو اسے غصہ آیا لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور اچھے طریقے سے اہتمام سے انہیں دعوت دی اور اپنا باہر نکلا، گھر سے کمرے سے باہر نکل کے باقاعدہ نوافل پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا الہی اگر میں اس کام کو صحیح کر رہا ہوں تو تو میری مدد کرنا. اور نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد اس نے برش کھول کے ان دونوں کو اسی جگہ پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جی سر ایسے بندے کے بارے اور اس سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں، بیوی، بچے، ماں، مطلب جتنے بھی تھے تو ان لوگوں کو سائڈ پہ کر کے مطلب سائڈ پہ کر دیا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے نا. تو اور خود جو ہے تو فرار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس نے صحیح کیا؟ اور ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن رکھنا صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور کچھ سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ ایک پچھلے دفعہ کویسچن آیا تھا کہ دوران نماز آستین سیدھی کرنا کیسا ہے. دیکھیں اگر تو کوئی بہن نماز پڑھ رہی ہیں تو چونکہ ان کی یہ کلائی کا جوڑ سے اوپر ستر شروع ہو جاتا ہے، اگر تو ایسا ہوا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایسا تھا یا رکوع یا سجود میں جاتے ہوئے تھوڑا کھنچ گئی تو ان کو تو فوراً اس کو ڈھکنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ دیر تک کھلی رہی اور کم از کم 1/4 کلائی 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلی رہی تو نماز ٹوٹ ہی جائے گی. تو اس لیے کم مقدار کو بھی عورت کو فوراً کور کرنا چاہیے. ہاں اگر مرد ہے بالفرض تو مرد کو کوئی کلائی آستین وغیرہ نیچے کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلائی ہے، یہ بلکہ یہاں تک بازو پورا، یہ مرد کے لیے کوئی ستر نہیں ہے کہ دوران نماز اس کو ڈھکنا واجب ہو. لہٰذا اگر آستین تھوڑی اوپر چڑھ بھی گئی ایسی ہی نماز پڑھ لیں. ہاں اگر ایسا ہے کہ انہوں نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے تب بھی فقہا نے فرمایا کہ آدھی کلائی تک ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، آدھی کلائی کے اوپر ہو تو پھر کراہت کا قول کہا ہے. تو مرد کے لیے بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی اگر کسی نے دوران نماز اس طرح آستین کو نیچے کیا کہ اگر کوئی اس کو دور سے دیکھ رہا ہوتا تو اس کے نماز سے باہر ہونے کا یقین نہ کرتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل اختیار کرنا کہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو وہ یقین کرے کہ ہم نماز میں نہیں. جیسے مثال کے طور پہ دوران نماز پڑھتے پڑھتے کنگا نکال کے کنگا کرنا شروع کر دینا. اب دور سے دیکھنے والا یقیناً سمجھے گا نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، بڑا عمل کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اگر ایسا کوئی عمل اختیار کیا جو بڑا معمولی سا ہے، قلیل سا ہے، اور اگر کوئی دور سے دیکھے تو یہ سمجھے نماز میں ہی ہے، یا شک میں پڑ جائے پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے، بس یہ بھی اگر ہو تو یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اگر یہ بلا عذر ہے تو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور عذر کے ساتھ ہو تو بالکل معاف ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر بالفرض کسی نے آستین دیکھی اور اس نے کہا کہ ادب یہی کہ نیچے کروں اور مرد ہے، اس نے ہلکے سے ہاتھ سے نیچے کر لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. دوسرے نے فرمایا تھا کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے مٹی صاف کرنا، جیسے پیشانی پہ کرنا یا کپڑوں پہ جھاڑ دینا، کیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ دیکھیں فقہا نے مٹی جھاڑنے کو اگر اس وجہ سے ہو کہ انسان کے دل میں تکبر ہے اور وہ پسند نہیں کر رہا کہ مٹی میرے پیشانی پہ لگے اور کوئی مجھے دیکھے اور میری انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی، پھر تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ مٹی کو چھڑانا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے وحشت ہو رہی ہے یا اس مٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں کہ جب دوبارہ فرش پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کنکر چبھ رہے ہیں اور ان کے چبھنے کا یقین ہے، اس وجہ سے اگر وہ مٹی ہٹاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اس میں بھی وہی طریقہ رکھے کہ عمل قلیل کے ساتھ مٹی کو دور کرے، عمل کثیر نہ ہونے پائے۔ ایک یہ آفر مزید کویسچن آیا تھا کہ غیر ممالک میں جب ہم بینک اکاؤنٹ میں سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ میں پیسہ رکھواتے ہیں تو وہ کچھ انٹرسٹ وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا ان بینکوں سے یہ زائد پیسہ لینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کافر کا مال اگر دھوکے اور جھوٹ کے بغیر حاصل ہو رہا ہو تو یہ شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بینک جو ٹوٹل کافروں کے بینک ہیں، ان کی مینجمنٹ ٹوٹل کافر ہے اور اس میں کسی مسلمان کے شیئرز موجود نہ ہوں، اگر اس میں انسان پیسہ جمع رکھتا ہے، پیسہ رکھوانا آپ کا حق ہے کیونکہ اس کی حفاظت ضروری ہے، گھر میں پیسہ چھن جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے تو آپ نے بینک میں رکھوا دیا۔ اب اگر بینک اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اس پہ کچھ پروفٹ دے رہا ہو، چاہے اس کو سود کہہ کر دے رہا ہے، تو آپ سود لینے کی نیت سے نہ لیں، بلکہ اس لیے کہ کافر کا مال ہے، مال مباح ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، جسے کافر آپ کو تحفہ یا گفٹ دے دے تو کافر سے گفٹ لینا شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ تحفہ، ہبہ، گفٹ سمجھتے ہوئے اگر اس پیسے کو لے لیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے لینا بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ میں اور میرا خدا دونوں بھول جاتے ہیں، خدا میرے گناہ بھول جاتا ہے اور شاید میں اس کی عنایات کو بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں یہاں اصل میں بھول کو مجازی طور پہ درگزر کے معنی میں لیا گیا ہے، اگرچہ اس لفظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ جو بھول کا تصور ہمارا ہے کہ ہم بالکل ذہن سے کسی چیز کا محو ہو جانا، اگر یہ مفہوم اور معنی رکھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے تو یقیناً یہ کفر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بھول کو مجازاً درگزر کے معنی میں کیا جائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عنایات بھول جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کو بھول جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے، تو بھول بمعنی درگزر کرنے میں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کفر نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو مناسب نہیں ہے، آپ درگزر کے معنی کہیں، لفظ کہیں، بھول والا لفظ نہ کہیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے بھول بمعنی درگزر لیا ہے تو یہ کفر نہیں کہلائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھروں پہ آتے ہیں، ایک پرچہ سا دے دیتے ہیں، اندر اس میں ان کی مجبوریاں، بیماریاں لکھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری کچھ مدد کر دیں، تو کیا ایسے لوگوں کو دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں سب کے سب پیشہ ور ہوتے ہیں، آج ایک علاقہ سنبھالیں گے، دوسرے دن دوسرا علاقہ، تیسرے دن تیسرا علاقہ، اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ رہیں شام تک دیکھیے کتنے روپے کماتے ہیں، اور پھر شام کو ساری مجبوریاں ختم، وہ کاغذ یہ پھینکتے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کے پورے پورے گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو، پیشہ ور حضرات کو ہرگز نہ دیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھیں، سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو دست سوال دراز کرتے ہوئے اپنے خاندانی غیرت کی وجہ سے شرم و حیا محسوس کرتے ہوئے تکالیف تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے بیان تکلیف سے گریز کرتے ہیں، ان کو دیجئے۔ اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں، آپ کو سینکڑوں ایسے، ہمارے پاکستان میں تو غربت یوں بکھری پڑی ہوئی ہے، آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ ایک اینک لیں جس سے غریب نظر آئے، وہ اینک استعمال کریں۔ ہمیں تو ہر جگہ غریب بیچارہ نظر آ رہا ہے، تو محلے کے اندر ان غریبوں کو دیجئے۔ ایسے لوگوں کو دینا افضل ہے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر تکلیفیں تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں۔ ان پیشہ وروں کو مت دیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہوگی کہ شاید اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا، بلکہ یہ ایک گناہ میں مدد ہے، اور اس مدد کے اندر جو شریک ہوگا بروز قیامت لائن سے کھڑا ہوگا اور اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی ہم تو اپنے نیت کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو ارادے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی نیت اور ارادہ اپنی جگہ پہ، اگر ایک ہیروئنچی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے ابھی کھانا کھایا ہے ہوٹل سے، تو کھانے کے لیے تو نہیں مانگ رہا، نشے کے لیے مانگ رہا ہے، تو آپ اس کی حالت کو دیکھ کر پیسے تو نہیں دے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہیروئن خریدے گا، چرس خریدے گا، پیے گا۔ تو اس لیے ان کی بھی صورتحال یہی ہے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ صرف اپنی خاندانی پیشہ بنایا ہوا ہے، ان کی نسلیں در نسلیں اس کاموں کو کر رہی ہیں، ایسے لوگوں کو دینا یقیناً گناہ ہے۔ اور یہ کراچی میں کم از کم رہنے والے پر یہ چیز بالکل مخفی نہیں ہے، ایک سے ایک استاد پڑھا ہوا یہاں پہ فراڈ کر رہا ہے، تو پھر ان کو دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اگر ہم پہ کوئی الزام لگ جائے، کوئی ہم سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے جتنا بڑا فتنے کا اندیشہ ہو اتنی اس کی شرعی حیثیت میں سختی پیدا ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے شخصیت کو کلیئر نہیں کروں گا تو گھر کے گھر ٹوٹ جائیں گے، قتل و غارت ہو جائے گی، تو فرض ہے ظاہر کریں۔
اگر اور چھوٹا فتنہ فساد کا ہے تو واجب ہے، اگر ویسے ہی آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر درجہ استحباب میں آئے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معتکف تھے، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں آپ سے ملنے آئیں۔ جب وہ جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، تو سامنے سے دو صحابہ گزرے، ان کی نگاہ آپ دونوں پہ پڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ہم تو آپ کے بارے میں بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کوئی شک نہیں کر سکتے آپ کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں بالکل اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے جانتے ہو، میں نبی ہوں، اور یقینی سی بات ہے کہ کوئی غیر عورت تو میرے ساتھ نہیں ہوگی، تمہارا حسن زن ہے، لیکن ہمیں بعد میں آنے والوں کے لیے اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کرنا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائے تو ہمیں اسے کلیئر کرنا چاہیے۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود متقی پرہیزگار ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہونے کے، سب سے افضل ترین انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو مجھے تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں زمانے کو برا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں صراحتاً حدیث میں آ گیا کہ حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو تغیرات زمانہ ہوتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ تو اصل میں زمانہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو بعض اوقات سبب کو برا کہنا، یہ اصل میں سبب قائم کرنے والے کو برا کہنا ہے۔ مثال کے طور پر بلا تمثیل ایک شخص ایک تصویر بناتا ہے، آپ اس تصویر کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ کتنی بھدی تصویر ہے، کتنی بھونڈی تصویر ہے۔ اب آپ بظاہر تصویر کے لیے برے الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ مصور کو برا کہہ رہے ہیں، وہ فیل کرے گا۔ اسی طرح زمانے کا معاملہ ہے، چونکہ تغیرات زمانہ قدرت الہی کے تابع ہیں، اس کو برا کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو برا کہنا منع فرمایا۔ اس لیے کبھی آپ کہنا بھی چاہیں زمانہ نہ کہیں، بلکہ کہیں معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، معاشرہ بہت خراب ہو گیا، اس لیے کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ہم سے معاشرہ بنا ہے، تو ہمیں اپنی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر نابالغی کی حالت میں کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو کیا بلوغت کے بعد اس کا اظہار کرنا گناہ ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نابالغی کی حالت میں جو کچھ سرزد ہوتا ہے وہ صورتاً گناہ ہوتا ہے، حقیقتاً گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا نابالغی میں چوری کی، ظاہر صورت کے اعتبار سے یہ گناہ نظر آ رہا ہے، لیکن نابالغ کے حق میں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کے نامہ اعمال میں بلوغت سے پہلے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن خدا نخواستہ یہ میرا کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے، نہ اس سے کوئی یہ مطلب نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نابالغی کی حالت میں جتنے مرضی گناہ کرو پکڑ تو ہوگی نہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ نابالغی کی حالت میں اگر اس نے کسی کو مرفوع القلم رکھا ہے تو اس کی گرفت بھی نہیں فرما سکتا۔ تو اس لیے یہ قسم کے فاسد خیالات ذہن میں نہ آئیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو ان خطاؤں سے، گناہوں سے روکیں، اور اگر بالفرض کوئی نابالغی میں ایسا معاملہ ہو گیا ہو حتی الامکان اس کو ظاہر نہ کریں، لیکن بالفرض اگر کوئی کرتا بھی ہے تو چونکہ وہ زمانہ ماضی میں نابالغی کی حالت میں کیا گیا معاملہ گناہ نہیں تھا، اس لیے اس کو اظہار گناہ نہیں کہیں گے اور ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو تھے وہ میرے خیال میں پہلے سے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کال کی تھی کہ ان کے شوہر کوئی دوسری شادی کرنے لگے تھے، تو انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے شوہر شادی سے باز آ جائیں تو میں پوری زندگی پیر کا روزہ رکھوں گی۔ تو اب یہ 10 سال سے روزہ رکھ رہی ہیں، لیکن بعد میں سوچتی ہیں کہ اگر بالفرض بڑھاپے کی حالت آ جاتی ہے تو پھر میں کیسے روزہ رکھوں گی؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب کوئی شخص منت مان لیتا ہے اور مشروط ہوتا ہے، کیونکہ اکثر مشروط ہوتا ہے، اگر مقید منت ہے، مشروط ہے، مثلا یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں گی، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر واجب ہے کہ جیسا آدمی نے کہا ویسا وہ کرے گا۔ اور اگر وہ وقت متعین کر کے کیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر پیر کا روزہ رکھوں گی، تو اس پیر کو ہی روزہ رکھنا واجب ہے، اگر نہیں رکھیں گی تو شدید گناہ گار ہوں گی اور اس روزے کی قضا آپ پر لازم ہوگی۔ تو جب تک آپ کی ہمت ہے آپ روزے رکھتی رہیں، جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں
اور اب آپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، نقاہت زیادہ ہوتی ہے یا اور معاملات ہو جاتے ہیں، بیماری وغیرہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گی، ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، لیکن اس وقت کرنا ہوگا جب آپ روزہ رکھنے سے عاجز آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ابھی سے شروع ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن سوچا چھوڑو روزہ نہیں رکھتے، کفارہ ادا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ اور بالفرض اگر آپ نے نہ روزہ رکھا نہ کفارہ ادا کیا تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ بوقت وفات آپ وصیت کر کے جائیں کہ آپ کے مال سے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، ضروری ہے۔ اور اصلاح آپ کی یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر دوسری شادی نہ کریں تو میں روزے رکھوں گی اور میرا گھر بچا لیں۔ لیکن دوسری شادی کرنا کوئی گھر کی بربادی نہیں ہے، میں خدا نخواستہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں کسی کو، لیکن میں بہنوں کی ایک اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب کریم میں شوکن کے وجود کو اپنے باطنی تقاضے کے لحاظ سے برداشت نہیں کر سکتی، تو اے مالک و مولا مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ یہ ایک الگ چیز ہے اور ایک بڑا مثبت انداز ہے۔ ایک ہے کہ دوسری عورت سے نکاح کرنے سے آپ کہہ رہی ہیں میرا گھر برباد ہو جائے گا، تو آپ کا گھر برباد ہو، دوسری عورت سے گھر آباد بھی تو ہو رہا ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر اس کے لیے بربادی کا سامان ہے، آپ کے لیے آبادی کا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ اس کے لیے آپ نے گویا کہ بربادی کی دعا کی، اپنے لیے آبادی کی، یہ مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو شادیاں کرنا، 3 یا 4 اگر اعتدال میں ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کی اجازت شوہر کو مرحمت فرمائی ہے، تو پھر اس فعل کو برا سمجھنا اور اس پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو سمجھیے گا اس بات کو اچھی طریقے سے کہ ایک ہے شوہر کو اس وجہ سے روکنا کہ آپ شاید عدل و انصاف نہ کر پائیں گے، یا اپنے باطنی تقاضے کی وجہ سے کہ شاید میں سوکن کا وجود برداشت نہیں کر سکوں گی تو پھر شوہر کے حق میں مجھ سے کوتاہیاں شروع ہو جائیں گی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ دوسری شادی کو برا سمجھنا، ناجائز سمجھنا، غلط سمجھنا اور گھر کی بربادی والا معاملہ سمجھنا، یا شوہر کے اوپر طنز کرنا شروع کر دینا، اٹیک کرنا کہ تم شاید عورت پرست ہو گئے ہو، تمہاری نیتیں خراب ہو گئی ہیں، تمہارے باطنی تقاضے بڑھ گئے ہیں، اس طرح اس کو ٹارچر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کثیر انبیاء علیہ السلام سے دوسری شادیاں ثابت ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، اور کثیر صحابہ کرام سے 2 شادیاں 3 شادیاں ثابت ہیں۔ اگر دوسری شادی کرنا ہی معیوب ہوتا یا برا ہوتا تو پھر یاد رکھیں کہ نبیوں کی طرف اور صحابہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے باطنی تقاضے کے لحاظ سے ایک چیز کو ناپسند کر رہی ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو برا نہ کہیے، اس لیے کہ شرعاً وہ ایک جائز کام ہے اور حلال ہے۔ جائز اور حلال کو برا کہنا یہ خود برا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی توبہ کر لیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح رمضان کے روزے حالت حیض میں چھٹ جاتے ہیں تو بعد میں ہم قضا کرتے ہیں، کیا منت کے روزے بھی اس طرح بعد میں قضا کرنے ہوں گے؟ جی ہاں بالکل، اگر آپ حالت حیض میں ہیں، پیر کو بالفرض آپ کا حیض چل رہا ہے تو آپ پھر بعد میں اس کو قضا کے طور پر رکھیں گی۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ شرعی فقیر کی تعریف کیا ہے، اور دوسرا پوچھا کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ یہ دونوں سمجھ لیں گے، دونوں کا جواب ہو جائے گا۔ دیکھیے جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اتنا مال تجارت کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، ان میں سے کوئی ایک، تو وہ مالک نصاب کہلائے گا۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ اگر اس قرضے کو ادا کریں تو یہ نصاب باقی نہ رہے، سمجھیں؟ اگر قرضہ ادا کریں تو نصاب باقی نہ رہے تو پھر وہ مطلب مالک نصاب نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر قرضہ تھوڑا سا ہے کہ ادا کر دے تب بھی نصاب باقی رہے گا تو پھر یہ مالک نصاب ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس موجود مال ہے، وہ اتنی مالیت کا ہے کہ مثلا آپ 40 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اور جو قرضہ دیا ہوا اس کو اگر ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے، تب بھی انسان مالک نصاب کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش روپیہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا اتنا مال تجارت جس سے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہو، یا اتنا قرضہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یا اس موجودہ مال کے ساتھ اس کو ملائیں تو پہنچ جائے گی، تو وہ مالک نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا ہے تو بہت معمولی مقدار میں ہے، وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ اس کی میں ایک اور تعریف کر دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔
اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایک جنس سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا ہوتا تو اور دوسری جنس بھی موجود ہے تو پھر دو کو ملایا جاتا ہے. مثلا کسی بہن کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور چند تولے چاندی ہے. اب نہ سونے سے نصاب پورا ہو رہا ہے نہ چاندی سے، لیکن ہیں 2 جنس سے آپ کے پاس موجود، تو ان دونوں کو ملایا جائے گا. ملانے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی مالیت نکلوائیں، چاندی کی مالیت نکلوائیں، اس اماؤنٹ کو جمع کر کے دیکھیں. اگر اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو سمجھ لیں یہ بھی مالک نصاب ہونے کی ایک دلیل ہے یا علامت ہے، وہ مالک نصاب ہوگا. شرعی فقیر کی تعریف اب یہ ہوگی، اس کے جسٹ اپوزٹ لے لیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا روپیہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا اتنا مال تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو نہ ہو، یا ہوں تو اس پہ اتنا قرضہ ہو کہ اگر اس کو ادا کر دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہیں گے، تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے. لیکن اس میں ایک اضافہ اور ہے کہ اس کے پاس گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. اگر پہنچ جائے تو یہ بھی شرعی فقیر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ویسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بینک بیلنس، نہ سونا، نہ چاندی، لیکن گھر میں اس نے بہت سارے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں، اسپورٹس کا سامان بھی ہے، اور اس نے خوبصورت چیزیں پینٹنگز وغیرہ خرید کے لگائی ہوئی ہیں. اگر ان سب کی مالیت کا اندازہ کر لیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ شرعی فقیر نہیں کہلائے گا، چنانچہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. یہ کہتی ہیں کہ اگر حالت حیض میں کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی خون وغیرہ نہیں لگتا، کوئی خون نہیں لگا، اب وہ بہن اس کپڑوں کو اتار کے واشنگ مشین میں دیگر کپڑوں کے ساتھ دھونا چاہتی ہیں، تو کیا یہ کپڑے ناپاک کہلائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کا ہونا کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے جو چھٹ کر کسی دوسری چیز کو لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایام میں ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے تھے اور میں آپ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ آپ نے یہ بتایا کہ رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہ ایسی نجاست نہیں ہے جو چھٹ کے کسی کو لگے گی. لہذا اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر حقیقی کوئی نجاست جیسے خون وغیرہ کپڑوں پر نہیں لگی تو یہ حیض کوئی ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کے کپڑوں کو لگ جائے. جب یہ چھٹ کے کپڑوں کو نہیں لگتی ہے تو اب حالت حیض میں اگر کسی بہن نے کپڑے پہنے اور ان کو اتارا اور ان پہ ظاہری طور پہ خون کوئی نجاست نہیں ہے، یہ کپڑے بالکل پاک متصور ہوں گے. لہذا واشنگ مشین میں دیگر کپڑوں کے ساتھ دھویا جائے تو کوئی ناپاکی کا تصور نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کسی غریب کے بچے کو لے لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ دیکھیں یہاں تو خیر ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے بارے میں ضرور فرمایا کہ جس نے کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی اور اس کو پال پوس کے جوان کیا تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو یتیم بچے کے بارے میں تو کہا، اور یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. یہ شرعی تعریف یاد رکھیے گا. بعض اوقات ہم بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بالغ، ان کے والد صاحب مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا افسوس ہو رہا ہے تم یتیم ہو گئے آج. تو وہ یتیم ہوتا ہی نہیں ہے، یتیم تو نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. تو بہرحال ایسے نابالغ بچے کے لیے جو یتیم ہے اس کے لیے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بشارت عطا فرمائی. لیکن اب ہم جو آخرت کے درجات ہیں انہیں قیاساً ثابت نہیں کر سکتے ہیں، یہ صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں. لہذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یتیم بچہ ہے وہ بھی تو ایک بچہ ہے اور غریب کا بچہ بھی ایک بچہ ہے، جب اس کے لیے جنت، اس کو پالنے پر جنت، اس پر بھی ملے گی. نہیں، قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک شخص کو کھانا کھلانا، اسے کپڑے فراہم کرنا، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا، سب کا سب باعث ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے تو ان میں سے ہر عمل بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہے کہ غریب کے بچے کو پال کے جوان کر کے اور اسے ایک اچھا معاشرے کا فرد بنا سکے تو بہت ہی افضل اور ثواب کا کام ہے. بہن فرماتی اگر کسی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اشد ضرورت پیش آ جائے، اب 2 صورتیں ہیں، اکیلی نکلے یا کسی نامحرم مثلا دیور جیٹھ کو ساتھ لے کر نکلے، کیا بہتر ہے؟ دیکھیں سب سے بہتر صورتحال یہ ہے اگر کسی بہن کو واقعی گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ کسی دوسری خاتون کو اپنے ساتھ لے لے. کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے اگر عورت باہر نکلنا چاہے تو اکیلی نہ نکلے بلکہ کسی امینہ عورت کو ساتھ لے لے. امینہ مطلب کوئی فاسقہ فاجرہ نہ ہو، اچھی نیک خاتون ہو، ان کے ساتھ نکلیں، یہ بہتر ہے. اکیلا نکلنا بھی خطرناک ہے اور کسی نامحرم کو ساتھ لے کر نکلنا بھی مناسب نہیں ہے.
لیکن بہرحال جہاں ضروریات ہوتی ہیں شریعت وہاں آسانی بھی دیتی ہے. اگر کوئی بہن اتنی مجبور ہے کہ نکلنا بہت ضروری ہے اور کوئی عورت میسر نہیں آ رہی ہے تو پھر نامحرم کے ساتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تنہا سفر کریں. اگر راستہ پر امن ہے تو پھر وہ اکیلے سفر کر لیں, اور اگر پھر اکیلے سفر کرنا بالفرض مضر ہوتا ہے پھر نامحرم کے ساتھ چلی جائیں. تو خلاصہ کلام یہ جیسے جیسے ضرورت بڑھے گی ویسے ویسے شریعت آسانی دیتی ہے, لیکن بلا ضرورت اگر عورت نامحرم کے ساتھ نکلے تو یہ قطعاً غیر مناسب, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں چھوٹے بچے بعض اوقات قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ سے قاعدہ گر جاتا ہے یا وہ قاعدے کو پھاڑ دیتے ہیں, خصوصاً سبق کو تھوک لگا لگا کے سبق کو ایسا رگڑتے ہیں پورا سبق ہی غائب ہو جاتا ہے. تو یہ کرنا کیا بچے گناہگار ہوں گے یا کون گناہگار ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایسے بچوں کے ہاتھ میں قاعدہ دینا یہ لازم بات ہے کہ دیں گے تو پڑھیں گے, اس لیے دینا بھی گناہ نہیں. اگر بچے سے خدا نخواستہ غلطی سے گر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے بھی پھینک دیتا ہے تو بڑے کا کیا قصور, اور بچہ بھی مکلف ہوا نہیں ہے. ہاں اس کو ادب سکھائیں گے, سختی بھی کریں گے کہ بھئی ایسا نہیں کریں وہ آئندہ, لیکن بہرحال نہ بچہ گناہگار نہ بڑا گناہگار. اسی طرح اگر پھاڑ دیتے ہیں اس میں بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا. ہاں بچے کو تنبیہ کرنا لازم ہے. اگر تنبیہ نہیں کی اور اس فعل کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے رہے اس پہ بڑے کی گرفت ہو سکتی ہے, لیکن تنبیہ کرنا سختی کرنا ضروری ہے, پھر گرفت نہیں ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ جو قرآن پاک میں وقف کی علامات لکھی ہوتی ہیں کیا ادھر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے یا ہم تیزی سے پڑھتے چلے جائیں؟ دیکھیے جہاں پہ وقف لازم لکھا ہو وہاں پہ ضرور ٹھہرا کریں, اس لیے کہ وہاں اگر نہیں ٹھہریں گے تو مفہوم بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. باقی آیات پر ٹھہر جایا کریں کہ وہاں پر بھی اچھا رہتا ہے کہ وقف طویل ہونا چاہیے. یہ طویل سے مراد تو تھوڑا سا وقفہ تو ہونا چاہیے کہ آپ ٹھہر جائیں پھر آگے چلیں. باقی جو دیگر اوقاف ہیں وہاں پہ اتنا ٹھہرنا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے, لیکن وقف لازم پہ ضرور ٹھہرے. ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ بعض اوقات پاؤں پر یا چہرے پہ دہی وغیرہ ملتے ہیں نرم وغیرہ کا کھال کو نرم کرنے کے لیے, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پاؤں پہ ملنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے جو بھی آپ دوا استعمال کرتے ہیں اس کی اصل اگر آپ دیکھیں گے تو اسی قسم کی چیزوں سے تیار شدہ ہوتی ہے, وہ نعمت کی بدلی ہوئی شکل ہو کر ایک اور نئی نعمت بن جاتی ہے. لہذا اگر بطور علاج کوئی دہی وغیرہ پاؤں پہ بھی لگاتا ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں. 2 ہفتے کی نمازیں کہتے ہیں قضا ہو گئی, کیا سنت نوافل کی بھی قضا ہوگی؟ سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی, صرف فرائض کی ہوتی ہے. استنجے کا طریقہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ پانی استعمال کریں, ڈھیلا وغیرہ یوز نہ کریں. جب تک آپ کو پیشاب کے سلسلے میں خاص طور پہ اطمینان نہ ہو جائے آپ کھڑے نہ ہوں جب تک کہ آخری قطرہ ختم نہ ہو جائے. یہ بہت معذرت چاہتا ہوں, یہ گولی والا مسئلہ بہت ضروری تھا لیکن ٹائم بہت مختصر رہ گیا ہے تو ابھی میں جواب نہیں دے سکوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو منگل کے روز میں ضرور پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 9 سے 10 والے پروگرام میں اس کا جواب عرض کریں گے, اور چونکہ طوالت کا تقاضا کرتا ہے 10 سے 11 پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس میں دیں گے منگل کے روز. ویسے بھی یہ طویل ذرا جواب تھا, یہ بھی شامل نہیں کر سکتا تھا, وقت بہت کلوز ہو گیا تھا, تو آپ اس میں ملاحظہ فرما لیں. اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر و تحمل کی دولت سے مالا مال فرمائے, اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے, اور کسی مصلحت صحیحہ کے ہمارے قریب رہنے میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو فیس کرنے اور اس پہ شکوہ شکایت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب